بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں، فی اموالکم و انفسکم، مالوں میں نقصان آئیں گے، جانوں میں نقصان آئیں گے، ان نقصانات سے تمہارا امتحان ہوگا۔ ایک دوسرا والا تسمعن، ضرور بالضرور سنو گے تم، اوت الکتاب سے یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیروں سے بکواس بازی، اذن کثیرہ سے مراد بکواس بازی۔ وہ تقریروں میں تمہیں گالیاں دیں گے اور تقریروں میں وہ بکواس بازی کریں گے، تمہاری حد تک اور بے عزتی کریں گے۔ لیکن اور مشرک بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی، مطلب کیا ہے کہ تمہارے خلاف یہودیوں کے خطیب اور ملا اور مشرکین جٹاٹیٹ یہ سارے تمہارے خلاف گالیاں نکالیں گے، بے عزتی کریں گے اور ہٹ بازی کریں گے، تمہارے مذہب پر اعتراض کریں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے اعتراضوں سے گھبرا نہیں جانا۔ ان تصبروا، آپ بھی جب جائیں گے تو یہ معاملہ پیش آئے گا، یہ معاملہ وہاں نہیں تھا، نوعیت کا فرق ہوگا۔ جب جائیں گے تو اوت الکتاب سے بھی بڑے بڑے ملا، پرانا پیپا ملا جو 50 سال کا قابض ہوگا مسجد پہ، 50-60 سال کی جاگیر ہوگی مسجد اس کی، جب مسئلہ بیان ہوگا سب سے پہلے تکلیف اسے ہوگی۔ سب سے پہلے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کہ کوئی درس شرط شروع کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی درس شروع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں علماء کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت اچھے علماء ہیں، اچھے اچھے کئی دیوبند کے فضلاء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ بیان شیان بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں اللہ راضی تھی بھی سارے خنزیر ہیں، اللہ راضی ہو آپ پر سب کیا ہیں؟ خنزیر ہیں۔ مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بھی بڑا محسوس ہوا کہ اتنے بڑے علماء کو استاد کیا کہتے ہیں؟ خنزیر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، بڑے بڑے علماء فضلاء اور مولانا حسین علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو خنزیر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھی بڑا محسوس کیا، لیکن جب میں نے درس قرآن شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ استاد جی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ سب سے پہلے مخالف وہی پرانے مولوی جو قابض تھے، قبضہ کرو، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت شروع کی اور بغضم بینہم، اسی طرز پہ مخالفت شروع کی۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے سب سے پہلے مد مقابل مولوی آتا ہے اور پرانا مولوی، اور پھر اذن کثیرہ، اس کی پھر باتیں الزام سنو، ایسے ایسے الزام لگائے گا آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، ایسے فتویٰ بازی کرے گا اور کبھی کچھ تو فرمایا ان تصبروا وتتقوا، ہوتا یوں ہے جب بوچھاڑ ہوتی ہے نا اعتراضات کی، الزامات کی، تو مولوی حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں کہ چھوڑو جی مسئلہ کیا بیان کرنا ہے، دیا جائے پتر بن جاؤ، کیا بیان کرنا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اگر اشاعت التوحید والے سارے مسئلہ بیان کرنے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کرتے، اشاعت التوحید والے مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ اب ادھر کرنول میں اتنی مساجد ہے لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی مولوی مسئلہ بیان کرے، ساری مداحنت اور یہود پن ہے، یہود۔ میں کہا کرتا ہوں کرنول کے اردا گرد اکثر یہودی رہتے ہیں، ہاں کوئی کس جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر کوئی کس جماعتوں کی نسبت تو نہیں کام آتی، مسئلہ تو ہے کام کرنا اور مسئلہ بیان کرنا، اور جو مولوی ہو کر مسئلہ بیان نہ کرے تو یہودی نہیں تو اور کیا ہے، اس سے بڑا یہودی دنیا میں نہیں، اسرائیل میں بھی اتنا بڑا یہودی نہیں ہوگا جو ترنول میں یا پاکستان میں یا اسلام آباد میں ہے بھی مولوی، مسئلہ سمجھ بھی ہے لیکن بیان نہیں کرتا، عجیب مسئلہ ہے۔ اور جو باہر سے مولوی ہے اس کو بھی کہتے ہیں مولوی صاحب
اصلاحی بیان کرنا ہے. اصلاحی مطلب ہے توحید نہ ہو. اصلاحی بیان کا مطلب ہے توحید نہ ہو، اصلاحی بیان کرنا ہے. حالانکہ یہ جملے کفر ہے. یہ نظریہ کہ توحید نہ ہو تو اصلاحی بیان ہوگا، توحید ہو تو فساد ہوگا، یہ نظریہ بھی کفر ہے. ہمیں جو کہتا ہے نا مولوی صاحب پہلی تقریر ہے، اول تو ہمیں خیر اتنا اصلاحی بلاتے ہی کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں بلاتے وہ ہیں جو گھر بار سے پارے ہوں. تو ایسا اصلاحی کوئی نہیں بلاتا. تو جو اگر کہیں کوئی کہہ بھی دے نا اصلاحی بیان کرنا ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں اصلاحی کا کیا معنی ہے؟ بیان کرو. اصلاحی اگر معنی یہ ہے کہ اصلاحی بیان کرنا ہے، توحید بیان نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل بے ایمان تو ہے، اس لیے تیری اصلاح پہلے ہونی چاہیے. یہ تو کفریہ نظریہ ہے. اور اگر اصلاحی سے مراد یہ ہے کہ توحید کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ اگلے کو سمجھ آئے، تو بالکل ٹھیک ہے، مانا ایسا ہونا چاہیے. اور اصلاحی بےایمانہ کے توحید سے خالی بیان ہو تو یہ خود کہنے والا بے ایمان ہے، پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ ضرور بالضرور سنو گے تم من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیر، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، اذا تکلیفیں، بکواس بازی، چیلنج بازی، جھوٹ بازی، اتہامات کثیرہ. فَإِن تَصْبِرُوا اگر تم ڈٹ گئے، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ بے شک یہ صبر اور تقوی، ذالکہ کا مشار لے، صبر اور تقوی من عزم الامور